الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کا اعجاز، قرآن پاک کی عظمت اور قرآن پاک کا مقام بیان کرنا ہے۔ تو جتنے میرے سامعین اور میرے چینل سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ سب کو زندہ اور پائندہ باد اور سب کو سلامت با کرامت تا قیامت رکھے اور صحیح عقیدے اہل سنت و جماعت پر موت نصیب فرمائے اور اسی پر ہی ہمارا حشر فرمائے۔ تو اس کے لیے قرآن پاک کی حفاظت صحابہ کرام، صحابیات کرام اور اس کے بعد ائمہ دین نے کی ہے اور علماء کرام نے، علماء اہل سنت نے۔ تو سب سے پہلے ایک واقعہ عرض کریں گے جو ہمارے علماء کرام کی حق گوئی تھی، اس پر ایک واقعہ عرض کر کے پھر قرآن پاک کا اعجاز اور قرآن پاک کی عظمت اور رفعت اور شان بیان کرنی ہے آپ حضرات کے سامنے۔ تو کوشش کریں گے ویڈیو کو آخر تک سنیں۔ 134 ہجری میں خلیفہ منصور جب تخت خلافت پر متمکن ہوا تو اس نے اپنی تائید و توثیق کے لیے چند ممتاز علماء کو دربار میں بلایا، جس میں حضرت سیدنا امام الائمہ کشف الغمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی عنہ بھی تھے اور ابن ابی ذئب رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، اور ان سے یہ سوال کیا کہ یہ حکومت جو اللہ نے مجھے اس امت میں عطا کی ہے، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ سوال اگر سمجھ آ گیا ہے تو لطف آ جائے گا، کیونکہ اس دور کے اندر بھی ایک ابھی تازہ چھتر کھا رہا ہے، تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے اللہ نے حکومت دی، جبکہ اس کے بابا انگریز نے، یہودی اور مرزائی نے حکومت دلا کر دی تھی، تو وہ بھی یہی دعویٰ کرتا تھا، ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی اور ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتا تھا۔ بہرحال ہمیں پاکیزہ بندوں کی بات کرنی ہے، ہمیں ایسے ذلیل لوگوں کی بات کرنے کا فائدہ نہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس طرح بندوں کو اس کمینے نے ذلیل کیا ہے، یہ بھی اسی طرح ٹھیک ذلیل ہوگا اور ذلت کی موت ہی مرے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کیا میں اس کا اہل ہوں؟ منصور پہلے ابن ابی ذئب کی طرف متوجہ ہوا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب متوجہ ہوا تو انہوں نے جواب دیا، دنیا کی بادشاہی اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، مگر آخرت کی بادشاہی اس کو دیتا ہے جو اس کا طالب ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کی توفیق دے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی بادشاہی نصیب فرمائے، دنیا کی بادشاہی تو مطلب ان کا اشارہ یہ تھا کہ یہ آنی جانی چیز ہے اور یہ فانی ہے اور یہ ختم ہونے والی، فنا ہونے والی ہے۔ اللہ کی اطاعت سے توفیق نصیب ہوگی اور نافرمانی کی صورت میں دوری ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ خلافت اہل تقوی کے اجماع سے قائم ہوتی ہے، اور جو شخص خود اس پر قبضہ کر لے اس میں کوئی تقوی نہیں ہے۔ تو یہ خلافت پر بات چل نکلی، تو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو مساجد پر قبضہ گروپ پا کر قابض ہو جاتے ہیں، جی مینو صدر بناؤ تو مینو فلاں بناؤ، مینو فلاں بناؤ، تو یہ بھی انہی میں شامل ہے، اور اسی طرح کا یہ عذاب ان کو ہوگا قیامت والے دن۔ دنیا میں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ جناب فلاں سانو صدر آخدہ پہ اور فلاں سانو فلاں آخدہ پہ، لیکن دنیا میں بڑی ذلت اور خاری ان کو دیکھنی پڑے گی۔ جو خواہ مخواہ صحیح کام کرنے والے علماء کو پریشان کرتے ہیں اپنی چودراہٹ کے لیے، تو جو اللہ چودراہٹ دے عزت اس میں ہوتی ہے، جو خود آدمی تلاش کرے وہ ذلت ہی ہوتی ہے۔ بہرحال اور آپ کے مددگار توفیق اور حق سے منحرف ہیں۔ سچی بات دیکھیں کہ ایک بادشاہ کے منہ پر جس طرح کے مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس لمبی ٹانگوں والے کے سامنے بے وقوف
کسی کھوتی کے بچے کے سامنے حق بات کی تھی نا مفتی منیب صاحب نے، اور بھی علماء نے کی الحمدللہ، علامہ استاد محترم قبلہ خادم حسین رضوی صاحب، یا جنہوں نے بھی اس کے سامنے کلمہ حق کہا۔ اور ابھی اس کا دور حکومت تھا تو ہم نے تو اس وقت سے ہی اپنے چینل پر سب کچھ بتا دیا تھا کہ یہ کس پانی کا مینڈک ہے۔ بہرحال دین سے منحرف ہیں اور حق سے منحرف ہیں جو آپ کے مددگار ہیں، یعنی خوش آمدی ہیں۔ اب اللہ سے سلامتی مانگیں اور پاکیزہ اعمال سے اس کا تقرب حاصل کریں۔ منہ پر بات کر رہے ہیں، کمر پیچھے نہیں، پیٹھ پیچھے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جس وقت ابن ابی ذئب یہ باتیں کر رہے تھے تو میں نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے اس خیال سے کہ ابھی ان کی گردن اڑا دی جائے گی اور خون کے چھینٹے ہم پر پڑیں گے۔ اتنا خوف و ہراس اس وقت پھیلا ہوا تھا اور ایسا عالم اور ایسا ماحول بن گیا تھا۔ اس کے بعد خلیفہ امام صاحب کی طرف متوجہ ہوا اور آپ نے فرمایا کہ آپ کو خود معلوم ہے کہ آپ نے ہمیں اللہ کی خاطر نہیں بلایا بلکہ اس لیے کہ ہم آپ کے ڈر سے آپ کی منشا کے مطابق بات کہیں اور وہ عوام کے علم میں آ جائے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ، بڑا پیارا جواب دیا جی، آپ نے کمال کر دی۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی خلافت پر اہل تقوی میں 2 آدمیوں کا بھی اجماع نہیں ہوا، 2 آدمیوں کا۔ حالانکہ خلافت مسلمانوں کا اجماع اور مشورے سے ہوتی ہے، تو اس پر مسلمانوں کا اجماع اور مشورہ ہے ہی نہیں، لہٰذا ہم تمہارے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں۔ حضرت امام اعظم نے سچی بات کر دی۔ دربار برخاست ہوا تو منصور نے اپنے وزیر ربیع کو درہموں کے 2 تھیلے دے کر بھیجا کہ اور ہدایت کی کہ اگر ابن ابی ذئب اور امام اعظم یہ درہم قبول کر لیں تو ان کا سر اتار لانا۔ جب ربیع نامی وزیر ابن ابی ذئب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور تحفہ پیش کیا تو آپ نے کہا میں یہ مال منصور کے لیے بھی حلال نہیں سمجھتا، اپنے لیے کیسے حلال سمجھو۔ اللہ اکبر کبیرہ، واہ میرے مالک تیری شان اور تیری عظمت کے قربان۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواہ میری گردن اڑا دی جائے میں اس مال کو قبول نہیں کروں گا۔ خلیفہ منصور نے جب یہ رداد سنی تو کہا ان دونوں کی بے نیازی نے ان دونوں کا خون بچا لیا۔ آج تو چند ٹکے دیکھ کر مولوی بک جاتے ہیں، وہ ایک مولوی ڈیزل اور ادھر سے مولوی سنڈا طاہر اشرفی، وہ اس کے بغلوں میں بیٹھا ہوا تھا اور اشتہاروں پر معاون خصوصی وزیر اعظم۔ تو کیا یہ جو بدتمیزیاں ہوئیں دین اسلام کے خلاف، یہ سارا کچھ یہ خود نہیں کرواتا رہا بیٹھ کر ساتھ، اور پھر یکدم سیر پر ہو گیا اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ بہرحال کسی کو آرام کرنے کے لیے حکومت کی عموماً یہی 2 ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، دھونس اور لالچ۔ یہ طریقے منصور نے بھی استعمال کیے، لیکن ائمہ دین نے نہ سنہری پنجروں میں بند ہوئے اور نہ یہ اپنی موت سے ڈرے۔ انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر بھی دین کی دی ہوئی شک پر آنچ نہ آنے دی۔ اللہ ان کی قربانیوں پر انہیں آخرت میں بے شمار راحتیں اور انعامات نصیب فرمائے، اور ان کے انعامات کے تصدق سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر کرم نوازی فرمائے اور ہماری بخشش فرمائے۔ تو اب آتے ہیں قرآن پاک کے اعجاز کی طرف، جو قرآن پاک کا ایک نمونہ سمجھیں۔ کیا ہے؟ لفظ دنیا قرآن پاک کے اندر 115 بار آیا ہے۔ لفظ دنیا 115 بار قرآن مجید میں ہے، اور لفظ آخرت بھی 115 بار ہی ہے۔ کیا بات ہے! ملائکہ 88 بار قرآن پاک کے اندر آیا لفظ ملائکہ، اور لفظ شیاطین بھی 88 بار ہی آیا ہے۔ حیات 145 بار قرآن پاک کے اندر آیا ہے، اور لفظ موت بھی 145 بار ہی آیا ہے۔ کیا بات ہے قرآن پاک کی، اور کیا عظمت ہے قرآن پاک کی۔ ادھر لفظ ابلیس 11 بار آیا ہے، اور استعاذہ عن ابلیس بھی 11 بار ہی آیا ہے۔ المعصیہ 75 بار قرآن پاک کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے۔
المعصیہ، اور لفظ شکر بھی 75 بار ہی آیا ہے، یعنی ناشکری اور شکر۔ انفاق، خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے، 73 بار آیا ہے، اور لفظ رضا بھی 73 بار ہی قرآن پاک کے اندر آیا ہے۔ مسلمین 140 بار قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے، اور جہاد بھی 140 بار ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے۔ سحر 60 بار قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا، اور لفظ فتنہ بھی 60 بار ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ زکوٰۃ 32 بار قرآن پاک کے اندر، اور لفظ برکات بھی 32 مرتبہ ہی قرآن پاک کے اندر۔ رغبت شوق 8 بار لفظ قرآن پاک کے اندر آیا ہے، اور رہبہ ڈر یہ بھی 8 مرتبہ ہی قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 بار آیا ہے قرآن پاک کے اندر، اور لفظ شریعت بھی 4 بار ہی قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے۔ لفظ رجل مرد 24 بار قرآن پاک کے اندر، اور لفظ مرأہ عورت بھی 24 بار ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر استعمال فرمایا۔ دن رات میں نمازیں 5 فرض ہیں، تو لفظ صلوات بھی 5 بار۔ مہینے 12 ہیں، تو لفظ شہر بھی قرآن پاک کے اندر 12 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا۔ سال کے دن 365 ہیں، تو یوم کا لفظ بھی 365 بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا۔ نیز آج دنیا پر خشکی اور پانی کا تناسب 13-32 ہے، تو قرآن پاک میں لفظ بحر 32 بار آیا ہے، اور لفظ بر 12 مرتبہ آیا ہے۔ تو یبس خشکی 1 مرتبہ آیا ہے، کل ہو گئے 13 بار، تو اس کا تناسب 13 اور 32 مکمل ہوئے۔ قرآن پاک کا اعجاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے رکھا، اور ایسے اس کی کرم فرمائی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہ اگر قرآن پاک کو پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے شامل حال، اور یہاں تک کہ اگر قرآن پاک جس گھر کے اندر پڑھا جائے اس گھر کے اندر نور، جو دماغ پڑھنے والا اس کے اندر نور، جو زبان پڑھنے والی ہو اس کے اندر نور، جو دل پڑھنے والا ہو اس کے اندر نور، جو آنکھیں پڑھنے والی ہوں ان کے اندر نور۔ تو بندہ نور علی نور جب قرآن پاک پڑھے، تو اگر عام آدمی قرآن پڑھے تو وہ تو ہو گیا نور علی نور، جس کی بارگاہ میں یہ قرآن پاک آیا اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا؟ تو ہمارا سنیوں کا یہی خیال ہے کہ جس طرح قرآن بے مثل و بے مثال ہے، اس طرح جس نبی کی بارگاہ میں قرآن آیا ہے وہ بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ نہ قرآن کی مثال ملتی ہے، اور نہ ہی آمنہ کے لال کی مثال ملتی ہے۔ کائنات کے اندر نہ قرآن جیسی کوئی کتاب ہے، اور کائنات کے اندر نہ میرے رسول جیسا کوئی رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نصیب فرمائے، اور اسی پر ہی زندگی بتانے کی توفیق نصیب فرمائے۔